اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ ہر انسان جو انسا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور میرے سامنے والا جو ہے وہ غلط ہے۔ جب انسان اپنی غلطی کا خود احساس کرتا ہے اور اپنے گریبان میں خود جھانکتا ہے، اور جس دن اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے کہ یہاں پر میں غلط ہوں اور غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے، اس دن انسان کی کامیابی کا پہلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جائے کہ اس دن کے بعد اس کی کامیابی شروع ہو گئی۔ ابتدا کے اندر میں نے یہ الفاظ اس لیے ادا کیے ہیں کیونکہ ہر انسان اپنے دوسرے جو سامنے والا ہوتا ہے اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، یعنی کہ ہر انسان کو دشمن سامنے والے کو نہیں سمجھتا، لیکن جس کو خاص ایک ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ مجھ پر تعویذات کرتا ہے، یہ مجھ پر اثرات کرتا ہے، یہ مجھ پر نظر بد لگاتا ہے، یا ایسے عاملین کے پاس آپ چلے جاتے ہیں کہ وہ آپ کے ذہن کے اندر ایک شک ڈال دیتے ہیں کہ آپ پر یہ جادو ہو گیا، آپ کے اوپر یہ اثرات ہو گئے، آپ کے اوپر فلاں نے کر دیا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات کے بعد پھر وہ اس کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اکثر اوقات ایسے بھی ہمارے پاس کیس آئے ہیں جو ویورز یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے، اور واقعی ان پر جادو ہوتا ہے۔ تو وہ دشمن جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں اپنے سامنے والے جس پر وہ وار کرتا ہے، شیطانی عملیات کرتا ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھ کے وہ کہتا ہے کہ میں اس کی جون سا ہے ایسا عمل اس پر کرواؤں، چاہے میری رقموں کے دروازے کھل جائیں، 10 لاکھ روپیہ بھی میرا اگر خرچ ہوتا ہے تو میں کر دوں۔ تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے وہ عاملین کو دیتا رہتا ہے، اور اس بات پر کہ میرے جو مخالفین ہیں ان کا کاروبار بند ہو جائے، ان کی اولاد بے راہ روی کا شکار ہو جائے، ان کے معاملات بگڑ جائیں، ان کی جو ہستی بستی زندگی ہے وہ برباد ہو جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ دشمن کی جو ان سے ہے وہ چیخیں نکلیں اور میں ان چیزوں کا مزہ لوں۔ وہ سامنے والا جو آپ کا مخالف ہے، جو آپ کا دشمن ہے، وہ اس تگ و دو میں اپنی محنت اور کوشش میں لگا رہتا ہے، یا تو وہ خود کرتا ہے ایسے شیطانی عملیات یا پھر وہ کسی اور سے کرواتا ہے۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا، تو اس پر میں آپ کو بلا تمہید وظیفہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اب ایسا کوئی دشمن ہے جو آپ کی چیخیں نکلوانا چاہتا ہے اور آپ کو تباہ و برباد دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار بھی برباد ہو جائے، اس کا گھر بھی برباد ہو جائے، اس کی اولاد بھی برباد ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان طلاقیں ہو جائیں۔ اس طرح کے عزت کو پامال کرنے کے لیے بہت سارے ایسے ویورز رابطہ کر رہے ہیں کہ مخالفین جو ہمارے ہیں ان کے پاس کوئی ایسی ویڈیوز، کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بتقاضۂ بشریت غلطی ہو گئی، اب وہ ہمیں بلیک میل کر رہا ہے اور وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہمیں وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اشارہ کافی ہے۔ تو ایسے دشمن جو آپ کی چیخیں نکلوانا چاہتے ہیں، ایسے وہ دشمن جو آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے حفاظت کیسے اپنی کریں گے؟ اور جو غلط سوچ وہ آپ کے لیے سوچتے ہیں، کیا ایسا بھی ممکن ہے، کیا کوئی ایسا بھی وظیفہ ہے جس کو کرنے سے ان کی ہر سوچ الٹ پڑ جائے؟ وہ آپ کو برباد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی چیخیں نکلوانا چاہتے ہیں، اور بالکل اس کے متبادل ہو جائے۔ جو وہ آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں وہ سارے معاملات ان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں اور آپ ان سے کیسے حفاظت پا سکتے ہیں؟ امید ہے کہ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ وظیفے کو سمجھیے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں ٹائم ٹیبل کا خیال کر کے، پوری پابندی کے ساتھ، اور انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو کامیابی ملے گی، اور اگر آپ ان شرائط پر عمل کرتے ہیں جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، تو آپ کے ساتھ رجت کا معاملہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ بہت سارے ایسے ویورز ہیں جو رابطہ کرتے ہیں اور بہت دیر سے وہ وظائف کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ رجت کے معاملات چلتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں اپنے ویورز کو بار بار ویڈیو کے اندر تسلی بخش وظیفہ بتانے کی آج کل کوشش کر رہا ہوں۔ پہلے میں فضائل بیان کرتا تھا تو تسلی سے وظیفہ بیان نہیں ہو پاتا تھا، ٹائم ہو جاتا تھا۔ اب میں نے یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو مکمل طریقہ کار کے مطابق وظیفہ بتاؤں تاکہ آپ وظیفہ بھی کریں اور رجت کے معاملات سے بھی آپ محفوظ رہ سکیں، ہر قسمی نقصان سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہے
یہ جو میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنا اس چیز کا خیال رکھنا ہے، کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ آپ نے نہیں استعمال کرنا، اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، موکلات کو پریشانی ہوتی ہے، تو جو روحانی طاقتیں ہیں وہ پریشان ہوتی ہیں، تو آپ نے بدبو کا ایسی چیز کا لباس سے، ہاتھوں سے، منہ سے، آپ کے جسم سے بدبو وغیرہ نہیں آنی چاہیے۔ آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، باوضو ہو کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جسم کا پاک ہونا لازمی ہے، اور اس کے بعد آپ کا لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا لازمی ہے۔ مرد و خواتین سب اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں وہ ان میں سے کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جو خواتین نہیں کر سکتی، لیکن تقریباً کیونکہ وہ زیادہ سخت ہوتے ہیں تو ان میں رجت کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے خواتین مکمل احتیاط نہیں کر پاتی، تو اس لیے پھر کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ خواتین نہ کریں، لیکن اس عمل کو مرد و خواتین آپ سب کر سکتے ہیں۔ اور اس روحانی وظیفے کی اجازت کے لیے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ دیجئے، تاکہ درود شریف کی خصوصی دعا میں آپ تمام ویورز کو شامل کر لیا جائے۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر آپ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیوز اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آپ توجہ سے آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ اچھا، اس عمل کو آپ نے بغیر بسم اللہ کے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے حصار لگا لینا ہے، اگر حصار لگانے کا طریقہ آپ کو نہیں آتا تو اس چینل پر حصار لگانے کے کافی سارے طریقے اس کی ویڈیو تسلی سے بنائی گئی ہیں، تو آپ وہ وزٹ کر لیں، اگر نہیں تو پھر 21 مرتبہ آپ درود ابراہیم اول آخر پڑھ کے اپنا حصار لگا لیں، یہ آپ کے وظیفے کا حصہ نہیں ہوگا۔ اب وظیفہ آپ کا یہاں سے شروع ہوتا ہے، آپ نے 72 ٹائم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، اور اگر اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کے ادا کر لیتے ہیں، اور اتنی آواز میں نیت کرنی ہے کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے، تو یہ عمل آپ عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے جس کے لیے اس عمل کو کرنا ہے، چاہے وہ جادو یا شیطانی عملیات یا اثرات کی کاٹ ہے یا پلٹ ہے، آپ نے اس دشمن کا یا اس کا جس کے اوپر واپس پلٹنا ہے اس کا تصور باندھ لینا ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم پہ کون کروا رہا ہے، تو پھر آپ ایک ذہن بنا لیں کہ جس نے بھی مجھ پر کیا ہے اس پر واپس پلٹ جائے۔ اب یہاں پہ ایک میں اشارہ کر دوں کہ اگر کسی فرد ایسا کوئی ویورز ہے جس کے اوپر جنات کے اثرات ہیں، وجود کے اندر ظاہر ہوتے ہیں یا اس کو نظر آتے ہیں یا اس کے ارد گرد ہیں، وہ اس عمل کو نہ کرے۔ اس کے وظائف اور ہوتے ہیں، ان کے حصار ہوتے ہیں، پھر ان کی پہلے علاج کیا جاتا ہے، پھر ان کے وظائف بتائے جاتے ہیں، پھر اثرات ختم کیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ وظائف کی طرف آتا ہے۔ پلٹ جسے کہا جاتا ہے، شیطانی عملیات کی پلٹ، وہ پھر بعد میں ہے۔ یہ آپ کو میں دشمن سے حفاظت اور پلٹ اور کاٹ کا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ پانی کا ایک آپ نے گلاس لے لینا، وہ اپنے سامنے رکھ لینا، اور پانی پر دم کر کے آپ نے پینا ہے، اور وہ پانی تھوڑا سا آپ نے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے پیشانی پہ آپ نے لگانا ہے، چہرے کا مساج کرنا ہے، اپنے جسم پہ جتنا ہو سکے چھڑکاؤ کرنا ہے، جس بستر پہ سوتے ہیں اس بستر کا چھڑکاؤ کرنا ہے، جس کمرے میں سوتے ہیں اس کمرے کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ یہ عمل آپ کم از کم جون سا ہے وہ 3 دن لازمی کریں، مکمل اس کا عمل ہے 7 دن، ٹھیک ہے جی۔ تو صدقہ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے لازمی دینا ہے۔ اب آپ نے بغیر بسم اللہ کے 72 ٹائم پڑھنا ہے، 72 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ قریش لإیلاف قریش، ٹھیک ہے جی۔ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے 30ویں سپارے کے اندر، اس کو آپ نے 72 مرتبہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پہلے اپنے اوپر دم کرنا ہے، یوں اس طرح دم کرنے کے بعد یوں آپ نے سامنے چہرے کی طرف سے پیچھے لے کے جانا ہے، اور ادھر سے کان کی لو کے نیچے سے آپ نے ادھر لا کے آپ نے پھر دشمن کا تصور باندھ کے آپ نے اس کی طرف دم کر دینا ہے، اس کی طرف واپس پلٹ جائے گا۔ اب پانی پی لینا ہے، پانی اپنے چہرے پہ اپنے جسم پہ اس کا مساج کر لینا ہے، اس سے آپ کا اثار بھی ہو جائے گا، حفاظت بھی ہو جائے گی، اور اثرات بھی ختم ہو جائیں گے، اور پلٹ بھی ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے عمل کی مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔